رحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ نحل مکی ہے، 128 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے 70 ہے، موجودہ قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے۔ بیان قیامت مفصل پر مشتمل ہے۔ گزشتہ سورت میں پیغمبر کو تسلی دی تھی، انا کفیناک المستہزئین، ہنسی اڑانے والوں کو ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، اور پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں سے سینہ تنگ نہ فرمائیں۔ فسبحان بحمد فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اس کو تسبیح و تحمید کے ساتھ تسلی دی۔ تسلی جب کسی کو ہوتی ہے تو کوئی کام بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، چنانچہ مستہزئین کو سزا اور پیغمبر کو تسلی اور عبادت کا استمرار و تسلل، ان تین مسائل پر سورۃ نحل بالتفصیل مشتمل ہے۔ تفسیر زاد المسیر میں ہے کہ مشرکین نے آپ کو کہا تھا کہ کیا قیامت آئے گی اور بہت قریب ہے، آپ نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو کفار نے ایک دوسرے کو عذر تمسخر کہا کہ بس بیٹھ جاؤ، یہ قیامت گزار کے پھر کام۔ جب کچھ دن گزر گئے تو پھر پیغمبر نے کہا کہ وہ تیری قیامت تو آئی نہیں، وہ اس کو ہنسی مذاق سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا تامر اللہ، اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ دو ٹو کے آ کے رہے۔ یہ عطایاتی، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ جعفر صادق سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں مضارع ماضی کے معنی میں اور ماضی مضارع کے معنی میں ہے، لأجل تحقق والتیقن، اور ہمیشہ مضبوط کلام جو ہوتا ہے صیغہ ماضی میں ہوتا ہے، جیسے رحمک اللہ، رحم یرحم تو رحم ماضی ہے، یا رضی اللہ عنہم یہ ماضی ہے، رضی یرضا۔ تو اس کا حاصل یہ خدا تعالیٰ کے آج جو فیصلے ہے اس میں تو کوئی تردد اور تشکک ہے ہی نہیں، یقیناً اٹل ہے اور اپنے وقت پر عام کے رہے۔ اتا امر اللہ، آئی گیا فیصلہ خدا کا مشتمل بقیامت۔ فلا تستعجلوا، تم عجلت سے مت مانگو۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے کہ وہ کہے اور وہ کام نہ ہو۔ وتعالی، بزرگ برتر ہے، جیسے وہ چاہے ایسا ہوگا۔ اما یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں، یہ اخلاقی انحطاط جو آیا ہے اور اعتقادی سقم جو پیدا ہو گیا، یہ شرک جیسے قبیح فعل کی وجہ سے۔ اچھے افعال سے محاسن بڑھتے ہیں اور برائیوں کے ارتکاب سے قبائح بڑھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ داجڈی رنا دانی دگر توائے ماں چکرے ازغی پتم ادر حانے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کیکر کے درخت سے کسی نے میٹھے شاتوت نہیں کھائے، اور شاتوت کے درخت میں کبھی کسی کو کیکر کا کانٹا نہیں چھوڑا۔ حرم اخپل اخپل میونسی پنارن کے میں انار لیدلن دے، ہر سڑے دخپل مطلب پوری آری کا ما دخدے دا پار یا لیدلن دے۔ دینداری یو مالداری دلری لرے، ما مالدار ایماندار دلن دے۔ ساقی پاس یو جام دم خوراکڑا، بے ساقی میں جام تیار دلن دے۔ عاشقی خویا وجب تماشدا، عاشقی کی میں قرار دلن دے۔
ز رحمان د محمد د در خاک روح بیما مددی پشان دربار لیدل نه دے ينزل الملائکۃ بالروح من امره اتارتے ہیں فرشتوں کو روح وحی کے ساتھ، کیونکہ روح جس طرح جسم کو زندہ رکھتی ہے وہی کائنات کو زندہ رکھ رہی ہے۔ کذالک اوحینا روحا من امرنا، اور روح سے مراد جبریل بھی ہے، ایک روح الارواح بھی ایک ملک ہے جو فرشتوں کے جرمٹ میں آتے جاتے ہیں۔ اقوال عند المفسرین، اتارتے اللہ فرشتے وہی دو ٹوک کے ساتھ یا جبریل کے ساتھ یا روح الارواح کے ساتھ اپنے فیصلے دے کر جس پر چاہے بندوں میں سے، یہ کہ ڈراؤ بے شک نہیں ہے معبود مگر میں ہی ہوں، مجھ سے ڈرو۔ مسئلہ توحید بالادلۃ العقلیہ التفصیلیہ، سورۃ نحل۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا فرمائے آسمان و زمین حق جاننے کے دلائل کے ساتھ، حکمت متعالیہ کے ساتھ۔ حق جب قرآن میں بولا جائے تو تین مطلب ہوتے ہیں، یا تو ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور یا یہ کہ حق سے مراد ہے دلائل دین کے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، یا حق سے مراد ہے حکمت، فائدہ بخش چیز۔ یہ قاعدہ ہے مفسرین کا، ان کے کچھ قواعد اور ضوابط قرآن کی تفسیر والوں کے ذہن و دماغ میں، تو انہیں بہت سہولت ہوگی کہ اس وقت کون سا معنی مناسب ہے۔ تعالی عما یشرکون، وہ بزرگ و برتر ہے ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، پیدا فرمائے انسان کو پانی کے بوندے سے، فاذا هو خصیم مبین، بس ناگہاں لڑنے لگا کھل کر۔ انسان ہے کیا؟ چند قطروں کا بنا ہوا انسان ہے، کہاں سے آیا ہے، کس راستے سے گزارا گیا ہے، اور آج یہ اللہ کے توحید و تفرید کے مقابلے میں ہٹ درمی کرتا ہے۔ والانعام خلقها لکم، مویشی بھی پیدا کی اللہ نے تمہارے لیے۔ لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان ہے۔ ومنافع، فائدہ بخش چیزیں ہیں۔ ومنہا تاکلون، ان میں سے کچھ کھاتے بھی۔ پوری گائے تو نہیں کھائی جاتی، 7 چیزیں ہر حلال جانور میں حرام ہیں، اور فائدے ان کے بے حساب ہے۔ بعض مینڈے اور دمبے اور ان کی روئی سے اور اون سے کیا کیا گرم سویٹر اور چوبیاں بنتی۔ عجیب بات ہے کہ کھانے کا فائدہ آخر میں ذکر، اس سے پہلے بھی بہت کام آتے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں حسن سجاوٹ ہے۔ حین تریحون، جب ان کو لے چلتے ہو شام کو، وحین تسرحون، اور جس وقت چرانے لے چلتے ہو۔ عجیب بات ہے کہ چرانے کا ذکر بعد میں ہوا اور گھر واپس لانے کا ذکر پہلے ہوا، کیونکہ خیر خیریت سے گائے اور بکری، بھینس اور اونٹ واپس بھی تو آ جائے۔ یہ حکمت ہے قرآن مجید۔ پھر یہ کہ فرمایا کہ یہ خوبصورتی، ہمارے ہاں جب کوئی اچھی بھینس اور گائے کوئی دیکھ لے نا، وہ یہ رضا کو بنگلہ کے ساتھ محل کے سامنے کھڑی رہتی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ دولت اور سلطنت دی۔ ہماری ایک بھینس تھی، ایک بڑے عالم ملنے آئے تو مجھے کہا میں خلنگا جمایا ہوئی میلما برتا گازر نہ، بھینس بیائی ہوئے دودھ دے رہے، میں نے کہا خوب، کہا کہ مہمان آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا،
مٹھا گھر کا، دہی گھر کی، مکھن گھر کا، اصل گھی گھر کا، گاڑی قسم کی چائے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس مال مویشی میں بھی حسن و سجاوٹ ہے. اوہو کیا خوبصورت گائے سامنے آتی، کیا پیش در پیش سنگوں والی بھینس، اور کیسے خوش ہوتا ہے پالنہار. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کراچی جیسے شہر میں یہ نعمتیں بھی عطا کی ہیں. سینکڑوں گائے اور بھینسیں باڑے میں کھڑی ہے اکثر المدارس میں، اور وہ کوئی تجارتی غرض نہیں ہے. وہ طالب علم ہے، وہاں مسجد اور مدرسہ ہے، اور بالکل اجاڑا ہے اور جنگل ہے، تو ہم نے ان کو آباد رکھنے کے لیے کہ بھئی گوالے آئے جائے، دودھ والے آئے جائے، گھاس آئے جائے. قدرت نے احسان کیا، اللہ نے وہاں پانی نصیب کیا، خود وہی چارہ اگنے لگا. تاریخ زندگی میں ایسا عجز فقیر نہیں، کوئی گائے بھینس کوئی جانور بیچا نہیں، انہیں بیچو. ہاں یہ ہے کہ آپ نے کہا بھائی میری طرف سے ایک گائے کر لو، تو یہ ٹھیک ہے. ہم نے اس وقت تفسیر کے لیے 45 بچڑیاں قربانی کی طرح رکھی. پتہ تو نہیں تھا کہ ایسی آفات اور ایسی وبا آئے گی. اللہ قرآن کی برکت سے جلدی اس کو ختم کر. اور ایک دفعہ میں اور منصور بھائی ملتان جا رہے تھے، ملتان اترنے کا اعلان ہو گیا اور پھر جہاز اوپر اڑ گیا، اور پائلٹ کا بھی کچھ دماغی توازن خراب لگ رہا تھا. اس نے کہا رات 9 بجے انشاءاللہ ہم اتر، حالانکہ صبح کا وقت. تو میں نے ایک پرسر کو بلایا، میں نے کہا ادھر کیا ہو رہا؟ کہا نہیں ویسے. میں نے کہا ویسے نہیں ہے، سارے جگہ جگہ کھڑے ہو کر رو رہے ہو. کہنے لگا آپ پہیے نہیں کی. تو میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کراچی واپس جانا ہے. یہ کیوں؟ کہا وہاں کھل جائے گا. وہاں کون سی مشین لگی؟ کراچی کے لوگ ہیں تاکہ لاشیں اٹھانے آسان. تو اس نے کہا ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے، اور رو رہا ہے جاڑی جاڑی. میں نے پہلے اعلان کیا کہ 3 بھینسیں خیر و عافیت سے ہم اترے. پھر مجھے خیال ہوا کہ 3 بھینسیں کیا تھی، میں نے 10 کہی. جیسے میں نے کہا کہ 10 کاٹیے گی نا، تو گڑاس کی آواز آئی. تو پرسر میرے پاس دوڑتے ہوئے کہا پہیے کھولو. اور جب ہم واپس آ کے جہاز سے اترے تو سیدھا باڑے گئے اور 10 بھینسوں پہ نشان لگا، اور سب گواہ، سب قوم کا گواہ بنایا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں حسن و سجاوٹ ہے. میری بڑی بیٹی ہے عالم فاضل حافظ قاری الحمدللہ. وہ کچھ بیمار ہو گئی تھی. بیماریاں تو ہوتی رہتی ہے لیکن وہ بیماری بڑھتی گئی. ایک دفعہ ان کی والدہ نے رات کے اندھیرے میں مجھے کہا کہ آپ ویسے ہی پریشان دیتے ادارے کے غم اور ہم سے، لیکن اس لڑکی نے تو سب کپڑے خیرات کر دیے اور زیورات تک مدرسے میں جمع کرا دیے. ہم 2 جوڑے چھوڑے ہیں اور کہتی ہے کہ جنازے کے بعد یہ پھر کسی کو دے دیں. یہ زندگی سے مایوس ہو چکی. اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو میں بالکل میری نیند اڑ گئی. میں نے کہا مجھے نہیں بتایا. کہ نہیں وہ روزانہ کہتی ہے کہ ابو کو نہ کھائے. تو میں اترا، میں نے وضو کیا. میں نے اپنے بزرگ اور سلف صالحین سے جو کچھ پایا ہے اس میں یہ ہے کہ اول رجوع اللہ ہو، درد دل سوز جگر کے ساتھ. اور میں نے 20 رکعت نوافل 2 کر کے اور دعا مانگتا رہا کہ اللہ خیر و عافیت فرما، بیٹی کو کامل و عقل صحت عطا فرما. اس طرح یہ درس سنتے ہوئے دنیا میں جتنے بیمار و پریشان حال ہے ان سب کی صحت و شفا اور سلامتی کی نیت اس عاجز نے آیات پر کی ہے. رات گزر گئی. صبح ڈاکٹر صاحب کا فون آیا، جو خاتون ڈاکٹر وہاں مقرر تھی، کہ بی بی کی طبیعت قدرے بہتر ہے. اور مسئلہ یہ تھا سارا رپورٹ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بیماری.
جب رپورٹ نہیں آتی تو پھر بڑے ڈاکٹر گھبرا جاتے, کوئی لا علاج مرض. تو میں فجر کی نماز پڑھا کر اور یہاں آ کے بیٹھا ہوا کہ اچانک اللہ نے دل میں ڈالا یا تھوڑا سا گھومتے ہوئے خواب دیکھا. میں نے منصور سے کہا کہ ان کی گاڑی کھولو, باڑے چلتے, گاڑی کھولی, گاڑی, اور یہاں سے میں نے کسائی وسائیوں کو فون کیا. راستے سے گوالوں کے لیے پراٹھے وراٹھے بھی لے لیے, چولے وولے, اور ساتھ ہی 500 روپے سب کے لیے, اور جو پالنہار تھا اس کے لیے 1000. ایک بچڑا تھا ہمارا جو ولایتی بچڑا تھا کہلاتا ہے, بالکل سفید, اور اس کے سینگ بھی سفید تھے, اور اس کے پل کے بھی سفید تھے, اس کی دم کے پھول بھی سفید, کھر بھی سفید, سب اسپن چکے ہو گئے, اور وہ 3-4 رسیوں میں بندھا ہوا تھا. میں نے وہاں جا کر کے گوالوں کو بٹھایا, تو بڑی محبت ہوتی ہے جانوروں سے. میں نے کہا یہ بچڑا کاٹ دے گا, یہ میں نے کہا تھا اس کی جگہ 4-6 بھینس ہے گائے کٹوا, اس کو بھی رہنے, قربانی میں 5-6 لاکھ کا جائے گا. قربانی بعد میں دیکھی جائے گی, میرے تمام اولاد کے جو سرتاج ہے, بڑی لڑکی ہے, وہ بیمار ہے. میں نے بہت سمجھایا, لیکن وہ جو پالنہار تھا اس کو بہت غصہ آیا, تو اس نے کہا اس پر چھرا پھیرنے سے پہلے مجھے فارغ. میں نے ان کا حساب کیا اور دے دیا, چل یو کین گو. وہ بچڑا کٹ گیا, 14 من کے قریب گوشت, اور گوشت کہاں تھا, سارا سفیدہ تھا, جیسے باہر سے تھا ایسا اندر سفید تھا. اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور خیر خیریت سے دعائیں کر کے روانہ ہوئے. الاشفاق میموریل سے ڈاکٹر معین صاحب بڑے محسن مخلص اللہ کے نیک بندے اور نیکان کا ساتھی ہے, اس کا فون آیا کہ مبارک مبارک. میں نے کہا کیوں؟ کہ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ بی بی کو ہڈیوں کا ٹائیفائڈ ہے, اور کا بس اب شام تک فارغ ہو گئی. صدقات خیرات بلاؤں کو کیسے ٹالیں؟ ایسے واقعات اتنے ہیں کہ میں حیوانات پر کتاب لکھوں تو کرمانی کی عجائب المخلوقات اور جلال الدین سیوطی کی اور دمیری کی حیات الحیوان الکبریٰ اس سے کچھ کم نہیں ہوگی, زیادہ ہی ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, اس میں تمہارے لیے حسن و سجاوٹ ہے. حین تریحون, جس وقت شام کو لے چلتے ہو. وحین تسرحون, اور جس وقت چرانے لے جاتے ہو. وتحملوا اثقالکم, اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے وزن بھی. الی بلد, ایسی جگہ تک لم تکونوا بالغیہ, کہ تم خود نہیں پہنچا سکتے ہیں. الا بشق الانفس, مگر جان کپا کر. بھئی ہم اگر بوریاں اٹھائے تو بہت تکلیف ہوگی, لیکن بھینسے پر رکھے, بیل جو بھاری ہوتا ہے اس پہ رکھے, یا دوسری جو سواریاں ہیں آرام سے جاتی ہے. بشق الانفس, یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. دینی مدرسوں کے طلباء علماء ضرور خیال کریں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آدمی قدرت نہ ہو تو پھر وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے, اس قدرت سے مراد کیا ہے؟ عدم استطاعت ہے, جیسے اکثر احناف کا خیال ہے. لیکن فخر رازی نے سورہ بقرہ کے اخیر میں لکھا ہے کہ نہیں, لہو کی مشقت, لہو کی مشقت, یعنی میں تمام نمازوں میں سجدہ کر سکتا ہوں لیکن سانس خراب ہو جائے. اس لیے فرض تو الحمدللہ صحیح طرح پڑھا دیے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. دعا ہے کہ بقیہ صحت کامل ہو اور بقیہ چیزوں میں رخصت پر عمل ہو جاتا ہے. اور اٹھاتے ہیں یہ جانور تمہارے وزن, اسقال ثقل کی جمع وزن کو, ایک ایسی جگہ تک جہاں تک تم نہیں پہنچا سکتے ہو مگر بہت جان کپا کر. بہت مشکل کا یہ جو آزاد کشمیر ہے نا, اصل میں کشمیر تو ہے ہی نہیں, ہزارہ ہی ہے.
کشمیر تو وہ جو شیطانوں نے قبضہ کیا، اللہ جلدی نصیب کرے اور وہاں کے مسلمانوں کی تکالیف دور فرمائے۔ تو ایک بابا جا رہا تھا، میں نے کہا بابا کیا ہے؟ کہ یہ مکھی کا آٹا ہے۔ میں کتنا ہے؟ کہا 1.5 من ہوگا یا 2 من۔ میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ کہ یہ گھر ہے میرا پہاڑ کے اوپر۔ 2 گھنٹے بعد میں نے دیکھا تو وہ گھر پہنچ رہا تھا، یوں پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ ایسی مشقت ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت ارادی عطا فرمائی۔ وہاں ہماری دعوت تھی، اس وقت صحت تھی، اور میں نے معذرت کی کہ میں وہاں نہیں جا سکتا الا بشق الانفس۔ اور میں چھوٹا تھا اور ایک بزرگ آدمی تھے، اس کے بھی زمین اور ہماری قریب قریب تھی، تو رات کو شام کو پھر وہ اپنے سنڈے کے اوپر، سنڈے کا بچہ تھا، کٹے ابانے بیلم سے ہم سے چھوڑے، تو ہم وہ ان کی وہ چیزیں اٹھا کر اس میں رکھتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، تو ہم بھی گر جاتے تھے اور سامان بھی۔ میں نے کہا بابا کٹے کوئی کا کرنا بچی کٹی کسی کا سرنشت منگا کمزوری۔ ہم پھر بار اٹھاتے تھے، ابو سونے اللہ بشق الانفس۔ اتنی مشقت ہے۔ راستے سے لوگ گزر رہے تھے، 2-4 جوان بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے سے اٹھا کر دیا اس کے اوپر۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پروردگار خوب نرمی کرنے والے اور مہربان ہیں۔ یہ جانور جو اللہ نے پیدا کیا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ پہلی مرتبہ جب ہم نے بھینس خریدی تو جہانگیر کے قاری عبد الجمیل صاحب جو میرے ابتدائی اسباق کے ساتھی ہیں، انہوں نے خط لکھا اور خط میں یہ شعر بھی لکھا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، والخیل والبغال والحمیرہ، گھوڑے اور خچر اور گدے، لترکبوها وزینہ، اس پر تم سواری کرو گے اور ویسے بھی اچھے لگتے، خوبصورت ہے۔ او مکرانیوں کا گدا، کیا پگ پرکھی لگائی ہے، کیا شال چڑھایا ہے، اور دلہن بنایا ہوا ہے۔ بنظیر نے بھی جا کے انعامات تقسیم کیے۔ گھوڑا، خچر اور گدا، یہ اختلاف ہے کہ گھوڑا حلال ہے یا حرام۔ بعض ائمہ کے ہاں حلال، بلکہ اکثر کے ہاں امام اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اس کو خچر اور گدے کے ساتھ دی، اس لیے عقل شرب میں وہ اسی طرح ہی ہے۔ اور ابن جنی نے سنا ایک خصائص میں یا کہیں کہا ہے کہ والآیت اظہر دلالۃ علی قول ابی حنیفہ، آیت واضح کرتی ہے کہ امام صاحب صحیح ہے۔ والفقہ ما قالہ النعمان، اور گھوڑے اور خچر اور گدے، یہ بھی کوئی کم چیز تو نہیں ہے۔ لترکبوها وزینہ، تاکہ تم سواری کرو ان کی اور ویسے بھی خوبصورت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کر لے گا وہ جو تم نہیں جانتے۔ بھئی سائیکل، موٹر سائیکل اور کار، ویگن، بس، ٹرک، ریل گاڑی، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اگر ان کا ذکر صحابہ کے سامنے ہو جاتا حیران رہ جاتے۔ اس لیے قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں تا قیامت کے لیے آیا ہے۔ مصر میں ایک عالم پیدا ہوئے تھے اور محمد جوہر تنتانوی نام تھا، اور شیخ الازہر بھی رہے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ذوق دیا تھا کہ وہ یہ سائنسی لیبارٹری اور سائنسی چیزوں کا بہت زیادہ ادراک رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تفسیر قرآن کی لکھی 16 جلدوں، جواہر القرآن فی تفسیر سائنس حسب القرآن، اور اس نے اپنے مقام پر بڑا نام پیدا کیا ہے۔
اور اس تفسیر میں یہ احسان تو انہوں نے کیا کہ بہت سارے انگریزی ایجادات اور ماڈرن کلچر کا ساز و سامان انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے اکثر علماء اس سے فائدہ اٹھانے سے رہ جاتے ہیں۔ مولانا طنطاوی نے چونکہ اس کو عربی مبین کر دیا تو علماء کو فائدہ لینا آسان ہو، لیکن بعض جگہ انہوں نے ایسی تفسیر کی ہے جو بہت ہی زیادہ تکلف۔ چنانچہ مصر میں جامع ازہر کے آس پاس حضرت الشیخ محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق عکس ثانی انور شاہ استاذنا و شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ تو احسان کیا کہ انگریزی چیزیں آپ نے عربی میں کر دی، آسانی ہو گئی، لیکن بعض جگہ آپ نے تفسیر کرتے ہوئے جو مفہوم اختیار کیا ہے وہ مفہوم صحیح نہیں، اور اس اقتباس میں آپ سے خطا ہو گئی، کیونکہ آج کا سائنس آپ نے آیت پر فٹ کر دیا، اور سائنس ہر 100 سال بعد بدلتی ہے، تو آئندہ 500 سال بعد جو سائنس ہوگی موجودہ سائنس کے بالکل برعکس ہوگی۔ ایسی صورت میں قرآن کی تفسیر معاذ اللہ غلط سمجھی جائے گی، جبکہ یہ غلطی آپ نے، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں موجودہ دور میں یہ چیز ہے قریب المفہوم۔ مولانا نے سنا ہے کہ 250 کے قریب مقامات ان کو گنوائے، جن میں سے 150 کے قریب اسی وقت انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں یہ ٹھیک کروں گا، 100 کے بارے میں علماء سے مشاورت کروں۔ حضرت بنوری کو وہ بار بار کہتے تھے ما انت بعالم ہندی بل انت ملک انزلہ اللہ من السماء لاصلاح۔ آپ ہندوستان کے اس زمانے میں حضرت تشریف لے گئے تھے ڈابیل سے، مجلس علمی ڈابیل نے بھیجا، آپ ہندوستانی عالم نہیں ہے بلکہ آپ ایک فرشتہ خدا نے میری اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اور آیات کے ذیل میں انہوں نے جن احادیث مبارکہ کو اس کا تفسیر بنایا، اس پر جو مولانا نے گرفت کی کہ یہ مفہوم ہے، یہ حدیث کا جواب بنا رہا ہے، تو اس نے کہا الان افهم منک معنی هذا الحدیث، اس حدیث کا معنی آج میں نے حضرت کی وفات پر جو خصوصی نمبر شائع ہے اس میں بھی یہ تفصیل موجود ہے، اور آپ کی یہ گرفت اور تنقید طنطاوی پر پورے عالم عرب میں اس کا سکہ بیٹھ گیا۔ آپ کا علمی استحضار، حیران کن یاداشت، سلف اور خلف کے علوم پر معتدلانہ اور محققانہ و مدققانہ نظر، اور ان کے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ نمائندگی، اور انتباہ کے صحیح اور غلط صورتوں کو علیحدہ علیحدہ گننا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص شان دی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کر دے گا وہ جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ گو مزمل بھائی اب بھی ملک مہر خان کے ساتھی ہونے کی وجہ سے رکشے میں گھومتا ہے، لیکن 2 گاڑیاں کھڑی رہتی، آئی سمجھ۔ ابتدا میں مزمل بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اس پر کافی دیر تک ان کو اچھی سواری نہیں ملی، پھر ہم نے بھی معاف کر دی اور اللہ نے بھی معاف کر دی، اور اب وہ جہاں مزمل وہاں خوبصورت تر و تازہ گاڑی۔ یہ اللہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت گزرنے کے بعد آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ خود میرا یہ حال تھا کہ میں نیو کراچی سے بنوری ٹاؤن پڑھنے جاتا تھا، وہاں سے ایک بس نکلتی تھی اور وہ صرف ایک سٹاپ کرتی تھی، اور وہ وہاں گورو مندر۔ تو میں اس خیال سے کہ جلدی پہنچوں، درس مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ کو سویرے تلویز شروع کرتے تھے، تو میں جیسے ہی اس میں چڑھ گیا تو عجیب بات یہ تھی کہ رش باہر کی طرف آ رہا، اور میں نے کل میں شہادت پڑھ لیا تھا کہ میں گر رہا ہوں، اور پوری زمین اور آسمان گھوم رہے ہیں،
اندر ایک بزرگ نے شور بچایا کہ بھائی آج ہی مر جائے گا، گر رہا ہے، اندر ہو جاؤ گا کیوں گزر خلاف للمعتزلہ والخوارج۔ اور میں نے وہاں 4 رکعت چاش پڑھی، اللہ سے دعا کی۔ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، پھر میں کرائے کی گاڑی میں نہیں بیٹھا۔ بن کے بندہ جو سے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے۔ اللہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا فرمائے گا وہ جو تم جانتے نہیں۔ ہمارے ایک استاد ہے، شیخ ہے، بڑے فقیہ منطقی نحوی ہے، مبادی میں یہاں کراچی میں تھے، اور بہت ہی قسمہ کرسی کے عالم میں۔ تو یہ جو ریل گاڑی ہے نا، اس میں سب سے بیکار گاڑی کون سی؟ جو بڑے راستے سے آتی ہے، تیز رو نہیں ہے، تیز روش، ہاں چناب چناب کو لوگ ان کے نام سے پکارتے ہیں کہ یہ فلاں کی گاڑی ہے، بس وہ سادر پکاری سڑے پہ گوڑی فروتی خلق زیرہ آرام۔ ایک وقت وہ تھا، ابھی چند سال پہلے میرے سامنے یہاں بیان کرنے لگے، مہمان آئے تھے، یہ رہا ہوائی جہاز ہے اور علماء وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں نے کہا یاد ہے مجھ کو سارے ہجر کے صدمے ظالم، اور بھول جاتا ہوں مگر دیکھ کی صورت سے۔ میں نے کہا یاد ہے وہ جو آپ چناب گاڑی کے نام پہ مشہور، اب افریقہ گئے اور وہاں پر بڑے لوگوں نے دنیا کھولی۔ اللہ کی عادت ہے کہ کچھ امتحان ابتدا میں ہوتے ہیں، اخیر میں ابواب الخیر کھول دیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیوستر شجر سے امیدیں بہار رہا، راستے سے ہٹنا نہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں باندھیں، کوئی دنیا پر امید پڑے۔ ہم نے ایک ایسا گھرانہ دیکھا تھا کہ وہ ہر وقت کے لیے آٹا لے آئے، دوپہر کو تو 1 کلو آٹا لے آئے، اس کو گوندا روٹی بنائی، شام کو پھر کا آج مہمان دیے 2 کلو لے آؤ۔ ہمارے پختونوں کے رواج کے مطابق یہ موت کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اناج گھروں میں بھرا رہتا۔ اب وہ کہتی تھی کہ دا بمونگا پٹاؤ کا خیری، اور دی پزیبانے میں دا جوڑا ہوا، وہ خاتون جو بڑی تھی کہ یہ ہٹائیں گے سب کمزور چیزیں، اس کی جگہ ہم بہترین محل بنائیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ حالت تو یہ ہے کہ وقت وقت کے لیے آٹا منگوا رہی، خدا کی قسم قرآن سامنے اس خاتون کی زندگی میں وہ محل بن گیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں دعا کرتے وقت سبب کو نہ دے کہ مسبب کے فضل و احسان کو۔ ہمارے منصور بھائی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں 100 فٹ اونچا مینار بنے گا اور دارالحدیث بنے گا، ہمیں حیران ہوتا ہے کون بنائے گا۔ مزمل بھائی نے جو گزشتہ کمیٹی سے اختیارات لے لیے اور ہماری ایک کمیٹی برسر اقتدار آئی، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَى نِعْمَائِهِ وَآلَائِهِ ظاہرۃ و باطنۃ، 4400 روپے ہمارے حوالے ہوئے، تو 11,000 کا بل آیا بھی، اور ساتھ ہی افسران آئے لال پگڑیوں والے بلی کاٹنے کے لیے۔ شاہین بھائی نے وہ فوراً بھرا، وہ جہاں کہیں ہے یا شہید ہوئے، خدا ان کو جنت عطا فرمائے۔ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارا ہے ہمیں درد و ستم کا۔ ایسا آسان نہیں ہے۔ احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات، جامع مسجد حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نوری آباد۔
وہی کہ یوزل تر کمال ورسیگی دا کمر پشان دا غوخ دا خپل ځان خوري. اللہ 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 تیرے کمالات ہیں، آپ کا فضل و شکر ہے. ہم عاجز مسکین اس وقت بھی کسی کام کے نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے. خاک اور ذرے اور تنکے سے بھی زیادہ عاجز اور فقیر، لیکن آپ کا احسان بہت بڑا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرماتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے. کیونکہ گزشتہ آیات میں سواریوں کا ذکر ہے، گھوڑا، خچر، گدھا، تو زیادہ اقرب یہی ہے کہ اس کی تفسیر بھی قیامت تک ماڈرن طرز کے جو سواریاں پیدا ہو رہی ہے وہ پیدا ہو گئی. احادیث سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ ہوائی جہاز وغیرہ نہیں چلیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ آتشی لفٹ ہوئی. اس لفٹ میں مثلاً آپ سعودی عرب جا رہے تو آپ سین ڈالے، اور جدہ جا رہے تو آپ جدہ ڈالے، جے ڈالے، جیم ڈالے، دبا دے تو سعودی عرب کا جدہ آ جائے گا، آپ اتر دیں جیسے لفٹ میں آپ کرتے ہیں. احادیث میں اس کا نقشہ ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ یہ آلات جو ہماری گاڑیاں ہیں، سائیکل ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی، اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی. جیسے آپ ٹیلی فون کرتے ہیں نا تو ہر ملک میں کر سکتے ہیں، اس طرح آنا جانا بھی ہر ملک میں ہو اور آنکھ کے جھپکنے میں ہو. اللہ ہو. وہ سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کے تخت کا کہا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اٹھوانا ہے. حضرت صاحب تھے القدس میں، اور بلقیس تھی قوم سبا میں، علیحدہ ملک اور وطن. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک موٹے تازے جن نے کہا میں لے آؤں گا تخت کو آپ کے دربار کے وقت ختم ہونے تک. حضرت نے اس کو گھاس بھی نہیں ڈالی، بیکار آدمی. قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ آدمی جس کے پاس قوت طیران اور اسم اعظم کا علم تھا. انا آتیک بہ، میں لے آتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ کے جھپکنے میں. سلیمان نے آنکھ یوں جھپکائی، فلما رآہ مستقرا عندہ، تخت سامنے رکھ دیا، جو کاچا. جب دیکھا کہ تخت سامنے آ گیا، آنکھیں جھپکنے. قال ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی صاحب نے بھیجا ہے. نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، جوانی میں بوڑھا ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے. لیبلونی، آزمانا چاہتے ہیں، اشکر و اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. تو یہ علم قرآن نے ذکر کی کہ آنکھ کے جھپکنے میں تخت جو 7 محلات میں بند ہے، جس کو ہدہد نے کہا تھا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، سلیمان بادشاہ وقت، نبی برحق، ایسا تخت انہوں نے کہی دی. حضرت نے کہا اللہ اس کتنی دیر میں؟ آنکھ کے جھپکنے. علماء دین کہتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ یہ زمانہ بن گیا اور زمانہ خود تفسیر کر دے. وہ ہمارے بھائی ایک دفعہ آیا مجھ سے ملنے، منصور بھائی کے چھوٹے بھائی سہیل. غالباً عید کا دن تھا جو مجھے عیدگاہ لے چلتے ہیں، منصور نہیں تھی. تو باہر بہت شدید گرمی تھی، اس گرمی میں ہم نے عید پڑھائی، خطبہ دیا، نماز پڑھائی اور واپس آ گئے. تو جیسے اندر گئے نا تو اندر ایئر کنڈیشن چل رہی تھی، جنت کا سما تھا. تو سہیل بھائی نے کہا ماشاءاللہ اندر کتنا آرام. میں نے کہا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے.
باطنہ فیہ الرحمہ، اندر جاؤ تو رحمت برس رہی ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر تو دھوپ اور تپش اور حرارت برس رہی ہے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ ایسے سینکڑوں نے ہزاروں چیزیں ہیں جن کو علماء نے متعین بھی کیا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اسلام کا، توحید کا، سنت کا، قرآن کا، وہ بالکل سیدھا ہے۔ قصد السبیل سے مراد ہے السبیل القصد، یعنی صفت موصوف ہے اور صفت مقدموں کے مضاف بن گیا ہے، سوا السبیل۔ ومنها جائر، اور ان میں اور راستے ٹیڑے پیڑے ہیں، پیروں کا راستہ، پیر نے بھی پران مردان اور ہم ہی پرانا، حکیموں کا راستہ، اکو بکو سندر بکو۔ وہ ایک حکیم قبرستان سے گزرتا تھا تو اپنے چہرے پر چادر ڈالی، کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ یہ جتنے ہیں سب میں نے بھیجے۔ وہ بابا راستہ ایک ہے اور وہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، راستہ ایک ہے اور وہ محمدی راستہ، قل ھذہ سبیلی ومنها جائر، اس کے علاوہ جتنے ٹیڑے پیڑے غیر مقلد کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب مصیبت ہے کہ ان کے یہاں بڑی داڑھی کروا کے ادھر سعودی داڑھی کٹواتے ہیں، وہ بڑی داڑھی والے کو ایران کا پاسداران کہتے ہیں، یہ پس گئے کیونکہ اللہ کے لیے تو رکھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں ہم حرم شریف کے مطابق، میں نے کہا اتنا کذاب 1400 سال میں نہیں گزرا ہوگا جتنے تم، کیوں؟ میں نے کہا وہاں تراویح کتنی رکعت ہو رہی؟ کہا 20۔ میں نے کہا آپ 8 پڑھتے ہیں۔ وہاں جنازہ آہستہ ہو رہا ہے یا زور سے؟ کہتے آہستہ۔ میں نے کہا تم کیوں جہر کرتے؟ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی؟ تو کوئی کام ان کا ایسا نہیں جو ان کے مطابق ہے، صرف حرمین کے نام پر ریالات بٹورنے اور اہل اللہ اور اہل حق کے خلاف بتا سکتے ہوئے۔ اچھا کوئی چیز دیکھیں، بہرحال علماء حدیث میں جو بزرگان دین ہے اور جنہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، ہم ان کا عظمت کا انکار نہیں کرتے۔ خود نواب صدیق حسن قنوجی نے الحتہ میں جو غیر مقلدوں کا رد کیا ہے قابل دید ہے، اور بخاری کی شرح تحسیر میں جو اس کے صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں اور حنفیوں کو غیر مقلد اور مختلف نامناسب عنوانات دیتے ہیں۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ آج تک جتنے کام کے لوگ ہوئے ہیں سب مقلد ہیں، غیر مقلدوں کی تو کوئی تعریف نہیں۔ اختلاف یہ نہیں ہے کہ بھئی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے یا نہیں، یہ تو امام شافعی کی یہاں بھی ہے۔ اختلاف یہ نہیں ہے کہ رفع یدین رکوع جاتے وقت سر اٹھاتے وقت کرے ہیں، یہ تو تینوں اماموں کے مالک کے ہاں کے علاوہ اوروں کے ہاں ہے۔ اختلاف امین بالجہر و بالسر کا نہیں ہے، یہ بھی ائمہ کا مسئلہ ہے۔ اختلاف ان کے ضد اور عناد پہ انتہا ہے۔ مسائل میں اختلاف علماء دین کا حق، وہ کر سکتے ہیں لیکن حدود و آداب میں رہے۔ امام شافعی کے بارے میں مشہور ہے جب حضرت تشریف لے گئے بغداد اور جامع مسجد امام اعظم میں ان کو نماز پڑھنی پڑی تو آپ نے بعض مختارات چھوڑ دی، مثلا امین بالجہر نہیں کیا، رفع یدین نہیں کیا بار بار۔ کسی نے پوچھا کہ استحییت من ابی حنیفہ صاحب الخبر، امام صاحب قریب میں لیٹے ہوئے، کون بے ادب آیا میری بس سے میرے خلاف،
اور یہ جو ہماری مسئلہ ہے ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر کر دو. یعنی نماز میں بھی عناد اور حسد موجود ہے. اور یہاں ایک آتا تھا ہمارے محلے میں، مزمل بھائی جانتے ہیں، تو جب امام نے کہا ولد دعالی تو کہا آمین. میں نے نماز کے بعد کہا یہ تم آمین جو کہتے ہو تو اپنی طرف سے پڑھتے ہو؟ پورے محلے کا محلے بھی آپ کی وجہ سے نہیں پڑھتا ہے. میں نے کہا ان کی طرف سے بھی پڑھی. میں نے کہا وضو کرنے جاؤ، فوراً گئے وضو. جس نے چگا ہوا لگتا سی وہ پڑتا ہوا. مزید تفصیلات غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج میں دیکھ لی، اور حدیث اور اہل الحدیث نامی کتاب بھی ایسے شیرین مواتن پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ کا راستہ سیدھا ہے، صرف اس سے مانگو. نہ درگاہوں پہ جانے کی ضرورت، نہ باباؤں سے مانگنے کی حاجت، نہ آستانوں میں سر جھکانے کی عادت. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں ٹیڑھے پیڑھے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا. وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ، اللہ وہ ہے جو اتارتے آسمان سے پانی، اسی میں تم پیتے ہو. وَمِنْهُ شَجَرَةٌ، وَشَجَرٌ، اور ان میں درخت اگتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جن میں تم جانور چراتے. أَصَامَ يُسِيمُونَ، سائمہ کہتے ہیں چرنے والوں کو، سیم سے، اور سواد سے سائمہ کے معنی ہے نہ کھانے والا، سوم اس سے. یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اگاتے ہیں اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی. والزیتون، اور زیتون. والنخیل، اور کھجور. والاعناب، اور انگور. ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل. یہ دیرپا پھل اس کا ذکر کیا. انگور کا کشمش سالہ سال دیتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں فکر مندوں کے لیے جو صحیح معنی میں دین کی سوچ اور فکر رکھتے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور کام میں لگایا تمہارے لیے رات اور دن. بھئی رات کو آدمی آرام کر لیتا ہے، جن کو چاقو چوبند ہو جاتا ہے. دن بھر کام کرتے رہے تو تم ایک دوسرے کے لیے معین مددگار. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. والنجوم، اور ستارے. مسخرات بامرہ، یہ کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے رہے ہو. گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے. عقل والے چل بسے، بے شعور رہ گئے. گل محمدہ قلو یا خزانہ دا، کہ خزانہ چاہ خسوی بادشاہ بوی. عقل تو ایک نعمت ہے بہت بڑی. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه، اور وہ جو گاتے زمین سے ان کے رنگ الگ الگ ہے. آم کا رنگ اور، امرود کا اور، بیر کا اور، کیلے کا اور. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں نصیحت لینے والوں کے لیے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر. چنانچہ آیت سے امام اعظم نے استدلال کیا ہے کہ سمندر پر بھی ملکیت جائز ہے. جو کراچی کے سیدھ میں ہے، یہ کراچی پاکستان کا ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ اس میں سے گوشت تر و تازہ. مچھلی ہو تازی ہو، اور پاپلیٹ ہو اور سفید ہو، اور منصور کے ہاں کی بنی ہوئی. پوچھے لحمن طریہ، اگر کسی نے قسم کھائی کہ لحم گوشت نہیں کھاؤں گا،
اور پھر اس نے مچھلی کھائی تو حانس ہوا، یعنی امام اعظم کہتے حانس نہیں ہوا، کیونکہ عوام کو کیا پتا ہے کہ سورہ نحل میں آیت ہے اور اس کے اندر مچھلی کو لحمن طریہ کہا ہے. الایمان تقع علی العرف. دیکھیے بحر نہر تبیین کتاب الایمان. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کھانے کے اندر دنیا کے اندر بہترین کھانا وہ مچھلی. کہتے کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس میں مچھلی نقصان دے. یہ جو کھال یا جسم کے بعد اس کو شکایت ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ٹھنڈی مچھلی کھائیں، اور ہے بھی اس طرح کی گرم اور ذائقہ ٹھنڈی اور ذائقہ، لیکن مچھلی ہو شان والی. ہم ایک ملک میں گئے، وہاں پر لوگوں کے گھروں میں تالاب تھے، اسی میں پیشاب، اسی میں پخانا، اسی میں برتن دھونا، اس میں مچھلی پل رہی تھی، وہ پکا رہے ہیں. میں بس ہو گئے. بنگالیان کہتے ہیں کہ ہم مچھلیوں کے بڑے ماہر، لیکن ایسا نہیں ہے. شوقین ہے، ماہر واہر پنڈی. چنانچہ یہاں ایک مولانا محمد ابراہیم صاحب سے انتقال ہو گیا، اللہ غنی کی رحمت کرے. تو وہ ہر عصر کو طلباء کو ساتھ کر کے سامنے ندی سے وہ اپنے حساب سے مچھلیاں پکڑ کے لاتے. ایک دن میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ مچھلی کیسے پتہ چلا؟ کہ مغرب کے بعد اشارے توے پہ بنے، اس کے ساتھ روٹی کھائیں. میں نے کہا یہ آج والی مجھے دینا. ہم نے ٹین میں ڈالے اور قاری محی الدین کا کمرہ گیا 3 کمروں میں. میں نے کہا اس کو پانی ڈالتے رہو، صابن بھی پھینکتے رہو. صابن شوق سے کھاتی ہے. کچھ دن جب گزر گئے، قاری محی الدین میرے پاس آیا کہ وہ تو کیڑے بڑے بڑے اور مینڈک کے ساتھ. میں نے کہا مولوی ابراہیم آ جاؤ، آپ کا ناشتہ اور بریانی دونوں تیار. ہاں یہ ہے اور یہ تو کھا رہے آپ 2-3 سال جانتے وانتے کچھ. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم جھینگا کو مچھلی سمجھتے ہیں اور کھاتے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی سے بھی بہت فوحش غلطی ہو گئی، اور انہوں نے وہاں جا کے بنگالیوں کی سازش کا شکار ہو کے رجوع کیا، حالانکہ سابقہ درس ترمذی میں محقق لکھا ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے اور یہ دریائی جانور ہے، اور اس کا کھانا حنفی فقہ میں ناجائز. تو بنگالی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ماہر ہیں اس لیے. میں نے کہا تم ماہر ہو لیکن تم مبتلا بھی ہی ہو، اور جو کسی مرض کا مبتلا بھی ہی ہو فقہا کہتے ہیں اس کے قول کا اعتبار نہیں. جھینگا حقیقت میں حیوان سرطان المنجد میں لکھا ہے، اور مولانا عبدالحی نے کہ دمیری کی سازش سے مجموع الفتاوی میں لکھا انہ من السمک. اور پھر اسی پر مولانا اشرف علی نے اعتماد کیا اور فتاوی امدادیہ میں لکھ دیا کہ اس وقت اس کا مچھلی ہونا ظاہر ہے. لیکن آگے آیت لکھی ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے آگے چل کر ہمیں مزید روشنی ملے. مولوی عبدالسلام بنگالی نے بنوریٹون کے دارالفتہ میں بیٹھ کے جواہر الفتاوی لکھا ہے اور لعل اللہ یحدث سے چھوڑ دیا. میں نے کہا اس کو بھی آپ نے جھینگے کی ٹانگ سمجھتے پائے. مولانا حبیب الرحمان خیر آبادی سلہٹ میں ملے تھے، وہ بھی مہمان تھے، میں بھی مہمان تھا وہاں. تو وہاں بات چیت ہو گئی ہے جھینگے کے بارے میں. انہوں نے اشرف علی صاحب کا حوالہ دیا. میں نے کہا حضرت نے عدم اطمینان ظاہر کیا ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اور فقی الہند اور محدث الہند دیوبندیوں کے عقائد اور نقوش کو درست کرنے والے مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے اور حرام اور ناجائز. حرام اور ناجائز کا لفظ لے. ایک وہ جگہ میرا واعظ ہوا تو سوال جواب میں میں نے یہ بات کہی تو ہمارے ایک عالم ساتھی نے کہا کہ بہت تیز چلے گئے. اگلی مرتبہ پھر وہاں واعظ کا کسی نے سوال کیا. میں نے کہا فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں
اس کو غیر ماہی اور حشرات الارض اور حرام اور ناجائز کا لفظ کا ہاں وہاں بنگلہ دیش میں ایک عطار تھا کندھار، وہ رہ گیا تھا بس وہیں پر، ویسے انہوں نے تو صفایا کیا تھا پاکستان کے لوگوں کا، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ اس کا بہت بڑا خاندان ہے اور وہ بڑے اونچے قسم کے تجار میں سے، عالمی کاروبار ہے اس کا عطر۔ تو میرا سن کر کے وہ مجھ سے ملنے آئے اور پھر انہوں نے 200 آدمیوں کی دعوت اپنی خاص کندھاری شان سے۔ ان کے گھر میں جب ہم گئے تو تھوڑا سا پہلے مجھے لے گئے کہ آپ تھوڑا آرام بھی کریں وہاں۔ تو ایک کتب خانہ تھا جس کو تالے لگے ہوئے تھے، شیشے کے الماری ہے، اس میں وہ کے بیان رکھی ہوئی تھی جو مولانا اطہر علی سیلوٹی کے زمانے میں لکھی گئی، اور اس میں 210 بنگالی علماء کے دستخط ہے، شمس الحق فرید پوری کے دستخط ہے جن کے 80 جلدوں میں تفسیر قرآن ہے، مفتی نظام الدین جو بنگال کے مفتی اعظم تھے ان کے دستخط ہے، مفتی فیض اللہ کے دستخط ہے، مولانا محمود کے دستخط ہے جو مولانا عتیق الرحمان حبیب الرحمان کے والد تھے۔ تو آئیے حضرت گنگوئی کا فتاوی لے آئے ہمارے عزیز۔ جھینگے کا کھانا، جھینگا خشکی کی حشرات میں حرام ہے اور دریائے غیر ماہی، اور سوائے ماہی کے سب دریائی جانور حنفیہ کے نزدیک ناجائز۔ تو ناجائز اور حرام کا لفظ حضرت گنگوئی نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ 549 الجزاکم اللہ خیر، اکرمک اللہ، اللہ آپ کے علم عمر صحت میں برکت۔ تو درست بات یہ ہے کہ جھینگا غیر مچھلی ہے، اور حنفی فقہ میں سوائے دریائی حیوانات کے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں، اس لیے جھینگا چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تر و تازہ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو تم اس سے زیورات جنہیں پہنتے ہو، عورت کو زیورات خاوند کے لیے پہنتی ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور آپ دیکھتے ہیں کشتی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تلاش کر سکو اللہ کا فضل، رزق۔ سمندری جہاز کیسے چلتا ہے حیران ہو جائے گا، ایسے پانی کو پھاڑتا ہو جائے گا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ سب سے مشکل سفر سمندر کا سفر، اور عجائب و غرائب ہے اس میں۔ کسی زمانے میں کافی ہفتے مہینے لگتے تھے جدہ پہنچنے میں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈالے اللہ نے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ کہ نہ ہلے تم پر، وَأَنْهَارًا اور نہریں بھی چلائی۔ پہاڑ کے ساتھ نہر کا ذکر ہے، کہتے پہاڑوں سے جتنی نہریں نکلتی ہے ان کا پانی میٹھا اور شیرین ہے، قسم قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ لعلکم وسبلا، اور یوں راستے بھی بنے ہیں، لعلکم تہتدون، تمہیں ان راہوں سے چلنا چاہیے، وعلامات، اور دیگر بھی نشانیاں ہیں، وبالنجم هم یہتدون، اور ستاروں سے یہ رہنمائی لیتے ہیں۔ کہتے سوریا ستارہ 12 مئی کو نکلے گا، عالم سے وبا ختم ہو جائے گی، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ ستاروں کی گردش اور اس کے فوائد اور نقصانات مسئلہ اختلافی ہے علماء کے ہاں، لیکن قدر مشترک یہ ہے کہ اس کے اثرات عالم پر ہیں۔
ہاں تدبر فی النجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما، پیچھے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ کو پہچان لو، وہ سب پہ دو رہا ہوں. کہتے ہیں کہ عطارد اور زحل نے کنجی لگائی تھی اس طرح دونوں ہاتھ، تو وبا آ گیا. تو وہ ان کے کنجی کے دن ختم ہو رہے تھے، وہ نکال رہے تھے، لیکن مریخ جو ہے دوڑتا ہوا آیا. ایک کو ایک ہاتھ کا کنجی تھی، دوسرے کو دوسرے ہاتھ کی کنجی تھی، تو وبا ٹائٹ ہو گیا پوری دنیا میں. اب وہ کنجی اس کی بھی نکلنے والی ہے، مریخ کی، اس کے پیچھے سے اور احکامات آ گئے. تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ پورے عالم سے اس وبا کو دور فرما دے. افمن یخلق، آیا وہ اللہ جو سب کو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، مانند اس کے ہیں جو کچھ نہیں بنا سکتا. افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں لیتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا چاہو خدائی احسانات گن نہیں سکو گے، اتنی زیادہ ہے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. پہلے گزرا تھا ان الانسان لظلوم کفار. میں نے کہا تھا کہ نعمت کا تعلق دو جگہ ہے، ایک نعمت یافتہ کے پاس ہے، وہ تو ظلوم و کفار، اور ایک نعمت کرنے والا منعم ہے، وہ غفور الرحیم. یہ ربط ہے دونوں جگہوں. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتے جو تم چھپاتے ہو جو دکھاتے ہو، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اوروں کو اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء، یہ انبیاء اور اولیاء، یہ صلحاء، یہ دنیا کے قانون میں دنیا سے سفر کر چکے ہیں. اموات غیر احیاء، اس آیت پر شاہ ولی اللہ نے بھی یہی لکھا، مولانا شبیر احمد نے بھی یہی لکھا، مولانا اشرف علی صاحب نے بھی یہی لکھا. اور روح المانی میں ہے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن میں مریم فوت ہوئی ہے اور عیسیٰ تو آسمانوں میں زندہ ہے. تو جو لوگ بزرگان دین کو حیات کہتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حیات الانبیاء برحق ہے، مگر یہ حیات دنیاوی نہیں ہے، برزخی ہے، اخروی ہے، قبری ہے. دنیا تو موت پہ ختم ہو گئی. تفتزانی نے شرح العقائد کے اندر ظلم کیا ہے حیات دنیاوی کے اندر. میں نے محقق الاسر امام اہل سنت ترجمان مسلک دیوبند شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کو کہا کہ دنیاوی حیات کی تعبیر بہت گھنڈی اور کمزور. مولانا نے تسلیم کی اور انہوں نے اس پر رسالہ لکھا دفع شبہ. اس اعتبار سے دنیاوی کہہ سکتے ہیں کہ قبر دنیا میں، کیونکہ پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا، ہم گزرتے ہیں تو قبرستان آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بكم لاحقون. تو اس سے پتہ چلا کہ چونکہ قبور کسی درجے میں دنیا کے اندر بھی ہے، اگر اس دنیا کو دیکھ کر کسی بزرگ نے تعبیر دنیاوی کی ہے تو وہ صحیح ہے، ورنہ حقیقت میں حیات اخرویت برزخیت قبریت وہی تفوق علی الحیات الدنیا، علی الحیات الدنیا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. تو پھر اس کو دنیاوی حیات دے رہے ہیں. تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. علامہ خالد محمود نے بھی اوائل میں ایک کتاب لکھی تھی اور حیات الانبیاء پر تھی، اور مولانا
اللہ یار خان چکڑالوی نے بھی کتاب لکھی ہے. محقق الاثر نے باقاعدہ حیات الانبیاء پر تو نہیں لکھی، لیکن تسکین الصدور میں، الشہاب المبین میں، سماع الموتیٰ میں اس مسئلے کو صحیح طرح مبرہن فرمائے. بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ایک دفعہ موت پر جو حیات ختم ہو گئی، قیامت سے پہلے دوبارہ روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتاوی 4 صفحے 183 پر ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ روح کا جسم سے قیامت سے پہلے تعلق نہیں ہوگا، فہؤلاء کفار باجماع المسلمین، کیونکہ آیات و حدیث کا انکار لازم ہے. اموات دنیاوی اعتبار سے یہ مر چکے ہیں، غیر احیاء یہاں زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ان کو پتہ بھی نہیں ایان یبعثون کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، معبود تمہارے معبود ایک ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل نہیں مانتے، وہم مستکبرون، اور وہ واقعی تکبر میں ہے. لا جرما، ضروری بات ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ دکھاتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر افعال میں بھی ہوتا ہے، اقوال میں بھی. بعض اوقات تو دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کا خیال و ارادہ ہی نہیں ہو، لیکن وہ جملہ ناپسندیدہ ہو گیا. انبیاء اور اولیاء تک کو اس میں تنبیہ کی گئی، اس لیے پہلے تولو اور پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں افسانے ہیں اگلوں کے. توبہ. لیحملوا اوزارهم کاملہ، تاکہ یہ اٹھائے گناہوں کا وزن پورا قیامت کے دن. ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور گناہوں کے وزن ان لوگوں کے جو یہ بہکاتے ہیں بغیر علم کے. الا ساء ما یزرون، یاد رکھو بہت برا ہے جو یہ اٹھائیں گے، یہ سارا گناہ بن رہا ہے. وقت تو یہ پیٹے گناہ تیاری. قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً سازشیں کی تھی ان سے پہلے والوں نے. فات اللہ بنیانہم من القواعد، بس گرا دی اللہ نے ان کی عمارت بیخ سے. فخر علیہم السقف، بس گری ان پر چھت. من فوقہم، اوپر سے. واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، آیا ان پر عذاب جسے ان کو پتہ بھی نہیں چلا. کچھ لوگوں نے ایسی کچھ کوشش کی تھی کہ ہم اوپر جگہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے کہ یہ کہا ہے. اللہ پاک نے ڈرام سے اس کو نیچے جگہ. ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو. ویقول، اور کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم بڑی مشقت سے ہمارے ساتھ شریک کرتے. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے علماء، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج کی رسوائی اور عذاب کافروں کو ہے. اللہ ہمیں محفوظ کرو. الذین تتوفاهم الملائکہ، وہ جن کو قبض کریں گے روح، فرشتے. ظالمی انفسہم، خود ظالم ہو. فالقوا السلام، وہ پیش کریں گے اسلام. ما كنا نعمل من سوء، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. بلا ہاں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کر چکے ہو. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، گھسا دو ان کو جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ اس میں رہے. فلبئس مثوى المتکبرین، ناکارہ ہے ٹھکانہ تکبر والوں کا. معلوم ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ کے ساتھ زیادہ بات کی ضرورت نہیں، بس جو اس کی سزا ہے متعین ہو. وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جو تقوادار ہو، ماذا انزل ربکم، اللہ نے کیا اتارا. قالوا خیرا،
وہ کہیں گے سراسر خیر ہے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، واسطے ان لوگوں کے جو احسنی ہے اس دنیا میں بھی نیکی. ولدار الاخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، کیا شاندار ہے وہ گھر پرہیزگاروں کا، اللہ نصیب کرو. وہ اس گھر کا کیا نام ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنت ہے. یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے. تجری من تحت الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے جو یہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں بدلہ دیتے ہیں اللہ پرہیزگاروں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم فیہا ما یشاؤون، جو یہ چاہیں. تو ایک طالب علم نے استاد سے پوچھا تھا کہ نسوار ملے گا جنت؟ اس نے کہا تھوکنے کے لیے دوزخ جانا پڑے. یہی حال پان کا ہے، یہی حال بیڑی اور سگریٹ کا ہے. یہ معاودات کہلاتی ہے، بری عادت. الذین تتوفاہم الملائکہ، اور وہ لوگ جن کو فوت کریں گے فرشتے. طیبین، اچھے حال میں. یقولون سلام علیکم، فرشتے کہیں گے السلام علیکم. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے اچھے کردار کی وجہ سے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، نہیں یہ انتظار کرتے مگر یہ کہ فرشتے آئے. او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا کوئی اور فیصلہ عذاب کا ہے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کر چکے ان سے پہلے بھی. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ خود ظالم تھے، اعمال ایسے تھے کہ سزا ملی. فاصابهم سیئات ما عملوا، پس آپ ان کی برائی جو وہ کر چکے تھے. وحاق بهم، گھیر لیا ان کو. ما كانوا به يستهزئون، وہ جو استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے. وقال الذين اشركوا، کہنے لگے مشرک لوگ، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء، اگر اللہ چاہتا ہم نہ پوجتے اس کے سوا کسی کو. اصل میں مشرک اور بے دین آدمی مشیت اور مرضیات میں فرق نہیں کرتا. مشیت بمانے قدرت ہے، قدرت الہی کے بغیر تو کوئی کام نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. ولا یرضی لعباد الکفر، حاصل یہ نکلا کہ خدا کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی رضا کے خلاف ہو سکتا. جب کفر اس کو پسند نہیں ہے اور کفر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. اکثر لوگ اصطلاحات میں فرق نہیں کرتے. مثلا عوام میں مشہور ہے اسی میں بھی خیر ہوئی، یہ عقیدہ خوارج اور معتزلہ کا ہے. ہمارے نزدیک خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے. ہر کام میں خیر ہونا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، عقائد کے خلاف ہے. یوں کہہ سکتے ہو کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. حضرت بنوری فرماتے تھے میں چھوٹا تھا، میرے ہاتھ سے گھر کا برتن ٹوٹا. میری والدہ نے کہا اللہ اس میں بھی خیر ہوگی. کہا میرے والد نے آواز دی کہ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے. برتن ٹوٹ گیا، نقصان ہو گیا. یقیناً اللہ کی حکمت ہے کہ ہم سے آ جائے. پیرانی پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے شاگرد کو کہا کہ وہ آئینہ پڑا ہے ذرا لے آ. تو شاگرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اٹھا رہا تھا تو وہ ٹوٹ گیا. تو پیرانی پیر کو آ کے کہا از قضا آئینہ چین شکست، خدا کا فیصلہ تھا، وہ آئینہ تو مجھ سے ٹوٹ گیا. حضرت نے کہا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور میں بہت اچھا ہوں، خود بینی کے ذرائع نہ ہو تو اچھا ہے. تو یہ بھی اسی طرح واقع ہے. اور کہنے لگے مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا ہم نہ پوچھتے اس کے سوا کسی کو، نہ ہم نہ ہمارے بڑے. ولا حرمنا من دونی من شیء، نہ ہم اس کے علاوہ کچھ حرام کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ غیر کو پوجنا اور اپنی طرف سے کسی کو حلال و حرام سمجھنا یہ بھی جرم ہے. مشہور ہے کہ اہل سنت کے ہاں اصل اشیاء میں اباحت ہے، لیکن محقق الاثر نے ثابت کیا ہے
کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اصل اشیاء میں حرمت ہے، کیا توقع؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کر چکے ان سے پہلے لوگ. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، نہیں ہے پیغمبروں کے ذمہ مگر پہنچانا صاف ستھرا، صاف ستھرا. وہ شف شف مت کرو، سو شف تالو، صاف ستھرا. اور میرا بھانجا آیا تھا اور دبئی جا رہا تھا، تو وہ گھر جانا چاہتا تھا، تو منصور بھائی کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر میں نے بٹھایا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، مسئلہ یہ ہے کہ مامی سے بھی پردہ ہے اور تجھ سے بھی پردہ ہے. تو ہر وہ دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان کا پردہ فرض. تو وہ بہت منصور وہ بڑا حیران ہوا، کھانا وانا چھوڑ کے چلا گیا. میری بہن نے مجھے فون کیا اور کہا جب تم آؤ گے نا تو گلی میں آواز دے کے آنا، اندر نہ آنا، میرا بھی تجھ سے پردہ ہے. میں نے کہا آپ پردہ کر ہی نہیں سکتی، میں آ کے آپ سے بغلگیر ہو جاؤں. کہتے میں نے علماء سے کہا ہے، انہوں نے کہا اسلام میں اتنی سختی نہیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان سے جب میں جہانگیر گیا نیا نیا جوش و خروش، میں نے ایک بہترین بچیا خریدی اور پکوان کو کہا کہ آپ آ جائیں، اور تمام ائمہ وہاں پر اس وقت 22 مساجد تھی، ان کے ائمہ کو کہا کہ کل نماز بھی میرے ساتھ پڑھو اور کھانے بھی کھاؤ. نے کہا بالکل. وہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خطیب جمعہ چھوڑتے چلے لوگ کہیں اور چلے جائیں. استاد گرامی قدر حضرت شیخ کے لیے محراب میں گدیلے ڈالے، بہترین آرام دہ سیٹ بنائے، حضرت اسی پہ لیٹ گئے. اور میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر وہ دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ فرض ہے، جیسے چچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، تایا کی لڑکی، خالہ کی، ان سے نکاح ہو رہا ہے. اسی طرح سالی، اس سے بھی پردہ ضروری ہے، بیوی نہ ہونے کی صورت میں نکاح جائز ہے. ماجدہ صحیح مسئلہ تھا بالکل. میں نے تمام علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا انشاءاللہ آج کے بعد اس پر عمل ہوگا. میں نے بہن کو کہا وہ مولوی لاؤ جو تو آپ کو کہتے تھے کہ یہ سختی کر رہے ہیں، سختی نہیں، سختی نہیں ہے، صاف ستھرا مسئلہ ہے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے پیغمبروں کے ذمہ مگر پہنچانا صاف ستھرا. صاف ستھری باتیں سیکھو، بکو بکو سندر بکو مت لڑا. صاف صاف کہو کہ درگاہوں سے مانگنا شرک اور کفر، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھنا عقیدہ اسلام کے خلاف. وہ ایک دفعہ ہم حضرت شیخ مولانا محمد مکی جو مکہ مکرمہ میں اہل حق کا ستون ہے اور توحید و سنت کا مینار رشد و ہدایت ہے، خدا تا دیر سلامت و صحت مند رکھے. تو وہاں ایک افریقہ سے ایک بزرگ آئے تھے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے ساتھ کچھ تلامیر شاگرد بھی تھے. ان کا تعارف ہمارے مولانا سیف الرحمان درخواستی نے کی، مولوی سعید صاحب بھی تھے، کہ حضرت کیا ہر طالب علم متدین ہوتا ہے، دیندار ہو؟ جب بات ختم ہوئی میں نے ایسے سے پوچھا کیا مطلب ہے، کسی دینی ادارے میں ایسے طلباء بھی ہے جو متدین و متشرع نہیں ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہیں کہ تمام طلباء کی پگڑیاں ہیں. میں نے کہا دیکھتے نہیں ہے کہ شیخ کے سر پہ پگڑی نہیں، ٹوپی نہیں. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں ہے انبیاء کے ذمہ مگر صاف ستھرا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجے ہر امت میں پیغمبر. پیغمبر کی بعثت کائے کی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور سب شیطانوں سے بچو.
فمنهم من هدى اللہ، ان میں سے بعضوں کو اللہ نے ہدایت دی، ومنهم من حقت علیہ الضلالہ، بعض پر گمراہی پختہ ہو گئی، فسیروا فی الارض، پس چلو ملکوں میں، فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام تکذیب کرنے والوں کا۔ اس ارادے اور عزام سے دنیا دیکھنا کہ عبرت حاصل ہو، سبق حاصل کرے تو جائے۔ اور ایک آدمی پوری دنیا میں گھوما پھرا ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے سفر در سفر، حالانکہ سفر یا سفر، کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی سفر کرے اور کام ہو جائے فوراً گھر آئے، کیونکہ سفر نے اس کو ہر چیز سے روکا ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ وہ خود جا کر کے اس نے بہت سارے خبریں دیے، لیکن ندوے کے ایک عالم ہے غالباً مولانا رضوان ندوی، انہوں نے لفظ بلفظ اس کا رد کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے ہی نہیں، ہم غلط سے بھی۔ یہی حال ان کے اسلامی بین۔ ان تحرص علی ھداھم، اگر آپ چاہے بھی ان کی ہدایت، فإن اللہ لا یہدی من یضل، بس بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کو گمراہ کرے، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے مددگار۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسم کھائی خدا کی مضبوط قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اٹھائے گا اللہ مرے ہوئے کو، یعنی بعث بعد الموت کا انکار کیا۔ بلا ہاں وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ پکا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بھئی ہم مردہ قبر میں رکھتے ہیں، کچھ زمانوں کے بعد وہ نصیب منسیہ ہو جاتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں زندہ کروں۔ ہم بیج ڈالتے ہیں، وہ بیج زمین میں جا کے ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک خوبصورت پٹا نکلتا ہے، اس سے پودا بنتا ہے، اس سے درخت بنتا ہے، اس میں قسم قسم کے پھل پھول آتے ہیں۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح اللہ مردوں کو اٹھائے گا۔ یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں اور ایک قول میں 2,64,000، یہ خالص اس مسئلے کے سمجھانے ہیں۔ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه، تاکہ بیان کریں ان کے لیے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے کافر لوگ، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ واقعی جھوٹے تھے، بعث بعد الموت کا انکار کر کے جھوٹ بولتے۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بے شک ہمارا کہنا ہی ہوتا ہے کسی چیز کو، جب ہم چاہے اس کو کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی کافی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی راہ خدا میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم جگہ دیں گے ان کو دنیا میں بہترین، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، ولو کانوا یعلمون، چنانچہ جنہوں نے ہندوستان سے سفر کر کے آئے، آج ان کے ایک ایک دارالعلوم 100 ایکڑ، جو افغانستان سے سفر کر کے ہجرت کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کئی قسم کے بنگلے اور محلات اور عمدہ تجارات عطا فرمائی، خدا تعالیٰ اور ان کی عزت اور حفاظت فرمائے۔ کہتے حرکت میں برکت ہے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 2 ستون ہیں اس کا۔ صبر کے معنی ہے پروگرام جاری رکھنا، اور توکل کے معنی ہے نتیجہ خدا کے سپرد۔ ہر وہ شخص جس کو ایک اچھے اور بھلے کام سے بھی اچائی نہیں ملی، اس میں یا صبر کی کمی ہوگی یا توکل کی کمی ہوگی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد تھے جن کو وحی کر رہے تھے۔ الگ تحقیق کوئی عورت
پیغمبر نہیں ہوئی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھ لو علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. علماء سے مسئلہ پوچھ سکتے ہو، دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں. علماء کا نام ہے اہل ذکر. ایک تو وہ ذکر اللہ کا زیادہ کرتے، دوسرا ذکر قرآن ہے اور وہ قرآن کے ماہر ہے. دوسرا ذکر پیغمبر کی سنت و حدیث ہے، وہ ان کو معلوم. تو علماء کا بہترین نام قرآن نے رکھا اہل ذکر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تقلید کے ثبوت پر جو کتاب لکھی ہے رفع الملام عن الائمۃ الاسلام، اس میں اس آیت سے استدلال کی. بس پوچھ لو علماء سے اگر تم نہیں جانتے. پر نہ جاننے والے کا کام یہ ہے کہ عالم دین کے پاس پہنچے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے؟ آپ نے کہا جائز. ہارون الرشید نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا الخیر لا یؤخر، خیر کے کاموں میں دیر نہیں کرنا چاہیے. سید سلیمان ندوی تشریف فرماتے اور مسلم لیگیوں کا پورا ٹولہ موجود تھا. کسی مسئلے میں عبدالرب نیشتر نے پوچھا حضرت اس کی دلیل مانگ سکتے ہیں؟ فرمایا تیرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ سلیمان نے کہا. کوئی دلیل والا آئے تو دلائل کا انبار رہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بعض لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں تو میں ان کو کہتا ہوں اپنا سوال بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمان کر دیں. بالبینات، دلائل والزبر، اور صحیح اگر نہیں جانتے. وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے اتارا آپ کو قرآن لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ بیان کرے لوگوں کو جو ان کے لیے آیا ہے. ولعلہم یتفکرون. افامن مکر السیئات، کیا یہ نڈر ہو گئے برائیوں کے انجام سے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ نہ دھنسائے اللہ ان کو زمین میں. او یاتیہم العذاب، یا نہ آئے ان پر عذاب من حیث لا یشعرون، جس سے ان کا نڈر ہونا کوئی کامیابی نہیں. او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑے ان کو چہل پہل کے. تقلب مانا چہل پہل. فما ہم بمعجزین، یہ نہیں ہوں گے بچ نکلنے والے. اب جو اکثر بادشاہان ملکوں کے کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کرنا اور اسی وبا کے ساتھ ہی چلنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے میں طاقت اور حفاظت ڈالے. خوف و خطر تو بہت زیادہ. او یاخذہم لا تخوف، یا پکڑ لے گا ان کو ڈرا کر. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب نرمی کرنے والا مہربان ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، دیکھتے ہی نہیں وہ جو پیدا کی اللہ نے کوئی بھی چیز. یتفیأ ظلالہ، پڑتا ہے اس کا چھاؤ. عن الیمین، دائیں. والشمائل، بائیں. سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا. وہم داخرون، اور وہ اللہ کے سامنے تواضع سے پیش آتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہر مخلوق کا سایہ ہے، اور چونکہ پیغمبر بھی مخلوق ہے اس لیے آپ کا سایہ یقین ہے. اور سایہ نہ ہونے کی روایات تقریباً موضوع و مکذوب ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں ہر وہ جو آسمان و زمین میں ہے. من دابۃ، زندہ سر میں سے. والملائکہ، اور فرشتے. وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے. سجدے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا اللہ ہے. یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں رب سے جو ان کے اوپر ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور یہ کر گزرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. وقال اللہ، فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، مت پکڑو معبود دو. انما هو الہ واحد، بے شک معبود ایک ہی ہے. فإیایا فارہبون، بس مجھ سے ڈرو. اصل میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو دو ہو گئے، یہود نے عزیر علیہ السلام کو تو دو ہو گئے، مشرکین نے ملائک کو تو پھر دو ہو گئے. تو اصل میں وحدت کے خلاف دو ہی ہے، اس لیے دو ہی کی نفی کریں کہ جب دو نہیں ہو سکتے تو تینوں چار کیا ہو.
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس کا دین ہمیشہ رہے گا، تو دین والے بھی ہمیشہ زندہ تابندہ ہوں گے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو احسانات کیے تم پر اللہ نے، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اللہ کی طرف فریاد کرتے ہو، جَأَرَ يَجْأَرُ کے معنی آہ و بکا کرنا۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم، پھر جب تکلیف دور کرے تم سے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، ناگہاں ایک فریق تم میں سے رب کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں جو نعمتیں دی تھی، فَتَمَتَّعُوا، پس فائدہ اٹھاؤ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، قریب جان لوگے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور یہ بناتے ہیں ان کے لیے جو جانتے ہی نہیں حصہ، یہ فلاں آستانے کا ہے، یہ فلاں درگاہ کا بکرا ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا، تاللہ بخدا لتسألن عما کنتم تفترون، یقیناً تم سے پوچھا جائے گا وہ جو تم جھوٹ گڑتے ہو، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بناتے اللہ کی بھی بیٹیاں، سبحان اس کی ذات پاک ہے، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت، سبحان اللہ، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی، احد صمد تو اس معنی ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو یہ چاہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اور جب خبر دی جاتی ہے ان کو لڑکی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غموں میں گھٹتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، چھپتا ہے قوم سے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، شرم سے جو اس کو بتا دیا گیا، خود تو لڑکی کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ ہمارے مزمل بھائی کی لڑکی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو اتنی لڑکیاں دی، مزمل گن بھی نہیں سنی۔ ایمسکہ علی ہون، رکھ لے اس کو ذلت برداشت کر کے، ام یدسہ فی التراب، یا اس لڑکی کو زندہ درگور کرے، یہی تو کرتے تھے، الا ساء ما یحکمون، کیا برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء، برا حال ہے، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی شان بلند و برتر ہے۔ دیکھو ایک مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اور ایک مثال ہے، لا مثال ہے، اور ایک مثل ہے، مثل مانا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، تو خدا تعالیٰ کے مثل تو نہیں ہے، نہ مثیل ہے نہ مثال ہے، لیکن مثل ہے، اور مثل کے معنی شان، بزرگی اور برتری۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کی شان بزرگ و برتر ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو ان کے کرتوت سے، ظلم و گناہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، نہ چھوڑتا اس پر کوئی زندہ سر، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن مؤخر کرتے ان کو ایک وقت مقررہ تک، وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آئے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ مقرر کرتے ہیں خدا کے لیے جو پسند نہیں کرتے، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بولتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، لفظ کذب ہے، کذب نہیں، کذب اسم مصدر ہے، اس سے فعل نہیں آتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وتصف السنتهم الکذب، الصدق ینجی والکذب یہلک، جب خطیب نے کہا والکذب، تو سمجھ لو کہ اس کو علم ادب کی ہوا نہیں ملی،
جاہل ممبر پہ پڑھا ہے. ان لہم الحسنى ان کے لیے بہتری ہے، لا جرم یقینی بات ہے، ان لہم النار ان کے لیے دوزخ ہے، وانہم مفرطون اور یہ حد سے بڑھ رہے ہیں. تاللہ بخدا لقد ارسلنا الی امم من قبلک ہم نے رسول بھیجے تھے آپ سے پہلے بھی. فزین لهم الشیطان اعمالهم بس خوبصورت دکھایا لوگوں کو شیطان نے ان کے غلط کام. فهو ولیہم اليوم وہ آج بھی ان کو گمراہ کر رہا ہے. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. وما انزلنا علیک الکتاب اور جو اتارتے آپ کو قرآن الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ مگر اس لیے کہ بیان کریں ان کے اختلافات. معلوم ہے کہ اختلافی مسائل بیان کرنا عین علم قرآن ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پس آباد کرتے اس سے زمین بعد موتها بعد بنجر ہونے کے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ بے شک یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات سنتے ہو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور تمہارے لیے مال مویشی میں بھی سبق ہے. نسقیکم مما فی بطونہ پلاتے تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹ سے نکلتا ہے. من بین فرث و دم گوبر اور خون کے بیچ سے ہو جنودا دیکھو فرث و دم فی بطونہ یہ سب مجرورات ہیں. خزلہ ہے جائے اور لبنن خالصا سائغا دودھ خالص لذیذ اس کو منسوب کر دیجیے جیسے جگ پڑا ہوا. یہ قرآن کی بلاغت. آپ بھیڑ اور بکری کو دیکھ کے فرماتے تھے کہ دیکھو ٹانگوں کے بیچ میں اللہ نے اس کو برتن دیا دودھ سے بھرا ہوا. آپ نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو دودھ بھرا جانور کسی کو تحفہ دے. دنیا کی نعمتیں تین ہیں نا، ایک پانی ہے، دوسرا شہد ہے، تیسرا دودھ. بے شک تمہارے لیے مال مویشی میں عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹ سے نکلتا ہے. من بین فرث و دم مابین گوبر اور خون کے، لیکن نہ تو گوبر کا کی بو ہے اس میں نہ خون کا رنگ ہے اس میں. لبنن خالصا دودھ ہو خالص دودھ ہو. کہتے ہیں دودھیا کو کہا کہ اب چائے نہیں بنی، کہا آپ نے پانی ڈالا ہوگا، کہا ہاں کا پانی ہم تو ڈال کے دیتے. للشاربین پینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا. کہتے ہیں دودھ ہر مرض کی دوا ہے، یہاں تک کہ ہارٹ کا مریض بھی پیے بشرطے کہ اور چیزیں پھر نہ کھائے، کیونکہ جسم کو اس قدر چکنائی کی ضرورت ہے. اور دودھ کے بغیر زندگی نہیں ہے. اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا دریا موجود ہو جاتا ہے. دودھ کھانا بھی ہے اور پینا بھی. دودھ راستانہ جنتی ہونے کی علامت ہے. دودھ ناراستانہ کہ بھئی اس سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت. اعلیٰ دودھ پینے کے اعتبار سے بکری کا ہے، پھر گائے کا ہے، پھر بھینس کا ہے اور پھر بھیڑ کا ہے. اونٹنے کا دودھ بھی بہت اعلیٰ ہے، اس میں مکھن وکن نہیں ہوتا. لیکن افسوس کہ ہمارے ملک کے ساتھ موافقت نہیں. یہاں جو لوگ اونٹنی کا دودھ زیادہ استعمال کرتے ہیں اندیشہ ہے ان کو کینسر ہو جانے کا. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اس اور ہم پلاتے ہیں تم کو ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. من بین فرث و دم مابین گوبر اور خون کے. چارہ جو وہ کھاتی ہے ایک فضلہ تیار ہوتا ہے اور پیشاب بن کے نکلتا ہے اور دوسرا خون بنتا ہے جسم کا. لیکن لبنن خالصا سائغا دودھ کی وہ شکل کیسے بنی؟ جگ کی شکل. دودھ خالص ذائقہ دار للشاربین. علماء نے
اس ذائقہ دار بنانے کے لیے روح افزا ڈالنا یا کوئی شیرین چیز ڈالنا کوئی حرج نہیں. ومن ثمرات النخیل، اور پھلوں میں سے بھی کھجورے ہیں، والانعام، اور انگور، تتخذون منہ سکرا، تم بناتے اس سے نشاور چیز. یہ تو مناسب نہیں تھے کہ آپ انگور سے شراب بناتے. ورزقا حسنا، اور یہ روزی عمدہ ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے دل میں بات ڈالی شہد کی مکھی کے. نحل مانا شہد کی مکھی. ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ بنائیے پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور وہ چھتوں پہ چڑھتی ہے. 3 جگہ ان کے گھر ہوتے ہیں، یا تو پہاڑ مکان، یا درخت، اور یا کوئی بیلی وغیرہ لٹکی ہوئی ہے. ثم کلی من کل الثمرات، کھائیے ہر طرح پھل. فسلکی سبل ربک ذللا، اور چلیے رب کے راستوں پر عاجزی سے. اس میں ایک بات تو یہ حیران کن ہے کہ یہ راستہ نہیں بھٹکتی شہد کی مکھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ اس کو چھوڑ دیں گے یہ اس طرف چل پڑے گا جہاں ان کا چھتا ہوتا. یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے ان کے پیٹ سے مشروب. مختلف الوانہ، علیحدہ علیحدہ اس کے رنگ، بعض سفید ہے، بعض سرخ ہے، بعض پیلے ہیں. فی شفاء للناس، اس میں شفاء لوگوں کے لیے. حدیث میں ایک شخص بیمار تھا، پیغمبر نے کہا اس کو شہد چٹاؤ. اس نے کہا اور پیٹ خراب ہوا. آپ نے کہا میرا رب سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ بھوٹا ہے. 3-4 دفعہ کے بعد اللہ نے بہشت صحت دی. علماء کہتے ہیں صفائی ہو رہی تھی. جھاڑو جو لگتا ہے تو پورے میدان گدلا نہیں نظر آئے گا، پھر اخیر میں جب مکمل ہو جائے صاف ستھرا ہو. علماء کہتے ہیں کہ شہد جنگلی زیادہ بہتر ہے پالتو سے. اور علماء دین یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی مکھیوں کا شہد زیادہ فائدہ بخش. ایک عرب کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی افغانستان جہاد میں، اور وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر صبح و شام شہد ڈالتا تھا. 40 دن کے بعد دیکھا ٹانگ جڑ گئی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کریں. واللہ خلقکم، اللہ نے پیدا کیا تم کو. ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرے گا تمہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں بعض وہ ہیں جو لٹائے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف. رذیل عمر کون سی؟ لکہ لا یعلم بعد علم شیئا، کہ نہ جاننے کے بعد کچھ بھی. میں بھی گھبرایا ہوا تھا، اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے، ساتھی لے چلتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو، لیکن جب یہ دیکھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم ختم ہوتا ہے، میں نے کہا یہاں علم کی بہاریں لگی. یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ آج سے 40 سال پہلے جو ذوق اور شوق تھا اب اس سے 40 سے زیادہ ہے. جب کام کے نہ تھے تو کام کرتے تھے، جب کام کے ہو گئے تو کام کے نہ رہے. افسوس آئے فانی زندگی. الا لیت الشباب یعود یوما فاشکوہ بما فعل المشیب. کاش جوانی ایک دن کے لیے آئے، ہم اس کو شکایت کریں گے کہ اس بڑھاپے نے ہمارا کیا حشر نشر کر دیا. میں دیکھتا ہی رنگ صبح و شام، عمر فسان ساز گزرتی چلی گئی. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. توبہ توبہ. ہوش و حواس و تاب و توان داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. مرنے سے پہلے کئی چیزیں رخصت ہو جاتی تاکہ آدمی ہلکا پھلکا ہو کے روانہ ہو.
اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر وہ فوت کرے گا تمہیں، اور تم میں سے بعض ہیں جو لٹائے جائیں گے رذیل عمر کو، لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ نہ جانے جاننے کے بعد کچھ۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ علم و قدرت والے ہیں۔ گڑیالہ میں ایک بزرگ عالم مولانا میاں گل جان سے ملنے گئے، کافی معمر تھے، انہوں نے کہا میری عمر زیادہ ہے، مجھ سے کوئی علمی بات نہ کرو، غلطی ہو جائے گی۔ پھر ہم نے ان کے استاد مولانا انور شاہ کا تذکرہ شروع کیا، پھر ایسے تر و تازہ ہو کہ پھر احادیث و سندیں بھی یاد آئی، اور مغرب کی نماز خود پڑھا دی۔ جن کے دیکھنے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، پتہ پوستول خلق راغلی چپ رغی گم حغسترگے نرازینا۔ کہتے ہیں عیادت پر سب کا ہے، لیکن جن کے آنے سے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں وہ نہیں آتا۔ او چمازی گر پہ خشتکی گی اگی جنہی تمور منگے نور کوینا، وی گزر تراشا دی دقا زب منگے پل پرورو ڈکمار۔ وے باخترا کشکو کئی راکا مورتبانا کا چمچو پڑ لی مال۔ یہ بھی گپ شپ اور تر و تازگی پیدا کرنے کے ذرائع ہے۔ ابن شہاب زہری درس حدیث کے اخیر میں کہتے تھے کوئی چٹ پٹ ہو، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے برتری دی بعض کو بعض پر روزی میں۔ کسی کے ہم بارخانے بھرے ہوئے کہ ایک ایک دانے کے لیے تڑپتے ہیں، وہی اسکرین پر غریب و مسکینوں کا حال دیکھا نہیں جاتا۔ خدا اس وزیر اعلیٰ جس کا دل پتھر ہے اور اس کا عملہ جو انتہائی انسانیت دشمن ہے، خدا ان کو جلدی ہٹا دے اور یہاں لاک ڈاؤن اور دیگر عذاب ختم کرے، اور اصل تو وہ بیماری اور وبا ہے، رب العالمین اس کو ختم فرما۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، پر نہیں ہے وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی لٹانے والے اپنا حصہ ان کو جو ان کے غلام ہیں، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، بس وہ اس میں برابر ہے۔ ایک سیٹ نے مجھے کہا اندرون سندھ جو ہے پیاز کے ساتھ روٹی کا، میں نے کہا اندرون سندھ دور حدیث میں 2 اور 3 طلبہ ہے، اور یہاں احسن علوم سب سے چھوٹا ادارہ ہے، آ کے دیکھو دارالحدیث لبالب بھرا ہوا، اور پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے تو کام بھی نہیں کرتے۔ یہاں پر حلوے مانڈے اور روز پلاؤ، بریانی، کباب، یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کام بھی لے رہا ہے، الحمدللہ۔ سیٹ بھی عجیب ہے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ کے نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری عورتیں، وہ بھی کسی کی بہن کسی کی بیٹی۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور دے دیے تم کو تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے۔ ورزقکم من الطیبات، اور روزی دی تم کو پاک چیزیں۔ فبالباطل یؤمنون، ناکارہ چیزوں کو تو یہ مانتے ہیں۔ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کے نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک منکر حدیث ہے جس نے کہا میں بخاری مسلم اور ائمہ حدیث کو نہیں مانتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ، میں نے پوچھا یہ کس چیز کا نقشہ ہے؟ کہا یہ پولینڈ کے اندر ایک پل، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنے سال میں اتنا خرچہ، اتنی لاگت۔
کہا میں نے کہا جس نے نقشہ پاس کیا اس کا نام ہے؟ کہا وہ معلوم نہیں. جو خرچ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ معلوم. کہا جس کی نہ ماں معلوم ہے نہ باپ، اس کو تو مان رہا ہے. اور وہ محدثین جو آسمان سے زمین پر ملائک اترے ان کو نہیں مان رہے. افبنعمت اللہ افبالباطل یؤمنون، ناحق کو تو مانتے، وبنعمت اللہ هم یکفرون، اور اللہ کے نعمتوں کا انکار کرتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ما لا يملك لهم رزقا، جو اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے روزی کا، آسمانوں سے نہ زمین سے کچھ بھی. ولا يستطيعون، میں کچھ طاقت ہے. اللہ. فلا تضربوا للہ الامثال، مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتے ہیں اور تم جانتے ہو. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ بیان کرتے مثال ایک غلام جو دوسروں کے تخت میں زیر حکم ہے. لا يقدر شيء، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، جس کو ہم دے چکے اپنے پاس سے روزی عمدہ. فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ خرچ کرتے دکھا، چھپا کر اور دکھا کر، جیسے تقاضا. هل يستوون، کیا یہ برابر ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت فرق ہے. بل اکثرهم لا يعلمون. وضرب اللہ مثلا الرجلین، اللہ بیان کرتے مثال دو آدمیوں کی. احدہما ابکم، ایک ان میں گونگا ہے. لا يقدر على شيء، کچھ بھی نہیں کر سکتا. وهو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر. اینما یوجہ، جا جاتا ہے. لا یاتی بخیر، خیر کا کام نہیں کر سکتا. حل یستوی ہو، کیا برابر ہے یہ؟ ومن یامر بالعدل، جو باتیں کرتے ہیں انصاف سے. وهو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے. گونگے کی زندگی گھٹن کی ہوتی، گونگے کی زندگی، کیونکہ زبان تو ہے نہیں، اس لیے غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے غیب آسمان و زمین کے. وما امر الساعۃ، قیامت کا معاملہ، الا کلمح البصر، مگر جھپکنا آنکھ کا. او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا تم کو ماؤں کے پیٹ سے. لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے کچھ بھی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، دیے تم کو کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دل سوچنے کے لیے. لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، دیکھتے نہیں پرندوں کو لٹک جاتے آسمان کے بیچ میں. مزے سے وہ کبوتر باز جو ہوتے ہیں نا، بادر کبوتر، مختلف پرندے اڑتے اڑتے اچانک یہ ہو جاتے، یہ ہو جاتے، جھنجھیات پلٹاتے. ما یمسکون الا اللہ، نہیں روکتا ان کو مگر اللہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہو. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ. سکن سکون سے بھی ہے اور سکن سکنا سے بھی، یعنی گھر رہنے کی بھی جگہ اور سکون کی جگہ. کہتے ہیں گھر دنیا میں جنت ہے، حدیث شریف میں ہے، اور اس کو جنت کی طرح ہی. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور دے دیے تم کو مویشیوں کے چمڑوں میں سے بھی گھر، وہ خیمہ وغیرہ آسانی سے لگ جاتا ہے. تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ، آسانی سے اٹھا لیتے ہو رخصت کے وقت. وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور جس جگہ ٹھہرنا چاہتے ہو. مِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کے صوف، جیسے بھیڑوں اون کہتے ہیں. وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کے جو بال ہے، اس کو تو اردو میں مشکل ہے، پشتو میں کہتے ہیں اس کو جھونی. کیا کہتے ہیں؟ جھونی. وَأَشْعَارِهَا، اور دیگر بال. اساساً یہ سامان ہے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ ہے ایک وقت تک. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ چیزیں جو اس نے پیدا کی چھاؤ.
وجعل لكم من الجبال اکنانا، اور بنایا تمہارے لیے گروں کو بھی اکنان، گھونسلے مراد چھپنے کی جگہ. وجعل لكم سرابیلا، اور دیے تم کو کرتے. سرابیل سربال کی جمع کرتا، اور سراویل سروال کی جمع شلوار. تقیکم الحر، جو بچاتے ہیں تم کو گرمی سے. وسرابیلا، اور ایسے کرتے بھی ہے تقیکم بکم، جو بچاتے ہیں تم کو جنگ سے، یعنی زرع، جنگی کمی سے زرع. کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں بیان کرتے اللہ نعمتیں تم کو. لعلکم تسلمون، تمہیں ماننا چاہیے. فَإِنْ وَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس آپ کے پہنچانا ہے واضح. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، جانتے اللہ کے احسانات کو پھر بھی نہیں مانتے. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان کے کافر ہیں. يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ، سب سے بڑا گواہ پیغمبر ہے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دی جائے کافروں کو. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو منایا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھ لیں گے ظالم عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، نہ تو وہ عذاب میں تخفیف ہوگی. وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے شرک کرنے والے شرکاء اپنے معبودان باطلہ کو، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، کہیں گے پروردگار یہ ہمارے معبود تھے، الذین كنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارتے تھے آپ کے سوا. فالقوا الیہم القول، بس یہ پیش کریں گے خدا کے حضور بات. انکم لکاذبون، بے شک تم جھوٹ بولتے تھے. یا تو یہ مشرک اپنے شریک کو کہے گا، یا دونوں کو خدا کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج جو صلح کی کوشش کرتے ہو یہ نہیں ہوگی، جو جھوٹ بولتے. والقوا الی اللہ یومئذ السلام، پیش کریں گے اللہ کے حضور اس دن صلح یا اپنا اسلام. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو یہ گھڑتے تھے. الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے صدوا عن سبیل اللہ، اوروں کو بھی روک لیا راہ خدا سے. زدناہم عذابا، ہم بڑھا دیں گے ان کا عذاب، فوق العذاب، عذاب کے اوپر. بما كانوا یفسدون، بسبب ان کے فساد کرنے کے. ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا، اور جس دن ہم اٹھائیں ان کے اوپر گواہ، من انفسہم، خود ان میں سے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور لے آئیں گے آپ کو گواہ ان سب پر. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور اتاری ہم نے آپ کو کتاب جو پورا بیان ہے ہر چیز کا. وہدی ورحمہ وبشریٰ للمسلمین، یہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے اسلام والوں کے لیے. وبہذا القدر نکتفی، وللہ الحمد والآخرہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ادفع عنا البلاء والوباء والآلام والشدائد والمصائب یا رب العالمین. اے اللہ پورے عالم سے یہ وبا ختم فرما، اسلامی ملکوں سے ختم فرما، پاکستان سے، سعودی عرب سے ختم فرما. ہر کلمہ گو مسلم کو نجات، عافیت عطا فرما. ہر انسان و حیوان کو یا اللہ سرمدی، خوشی کی زندگی، راحت کی، صحت کی عطا فرما. عاجز و فقیر و حاضرین مجلس اور ان کے غائبین جو پورے عالم میں ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی سرفرازی نصیب فرمائے. اللہ رمضان مبارک فرمائے، بخیر و عافیت کامل و اکمل فرمائے. تراویح، تلاوت، ذکر و تسبیح، درس قرآن اور دیگر حسنات جو ہمارے ذمہ ہے اللہ خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ